اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ علی بھی محمد، محمد بھی محمد، میرے مولا حسن بھی محمد، میرے مولا حسین بھی محمد، اور میرے مولا امام زین العابدین بھی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جناب مولا علی سلامت تھے، آپ نے پوتے کی پیشانی کو چوما اور پھر کہا کہ زینب بیٹی، اس کے لیے اس کے جھولے میں نرم گدا بچھانا، اس لیے کہ یہ اس کی ماں ایران کی شہزادی ہیں، تو یہ اس کے اندر نفاست شہزادوں والی ہے۔ اور پھر جب آپ نے چلنا سکھایا تو آپ یہ کہتے تھے کہ کوئی کنکر، مٹی، ایسی چیز جو میرے سجاد کے پیروں میں چبھے وہ نہ ہو، میرے سید سجاد پروان چڑھتے رہے۔ اور وہ میرا سجاد مولا کہ جس کے کئی لقب ہیں، زین العابدین، سید الساجدین، اور ایک لقب میرے مولا کا ہے غیرت اللہ، اور یہ لقب میرے مولا کو ان کے بابا نے دیا کہ آپ بہت غیرت والے تھے۔ میرے مولا سید سجاد، جسے یہ کہنا چاہیے کہ جس کی تھوڑا سا ذکر میں ضرور کروں گی، آپ کی شان کا ذکر، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شاعر ہوتے ہیں وہ جب اہل بیت کی شان میں کچھ بھی لکھتے ہیں تو اس کا اجر انہیں آل محمد ہی دیتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شعر کسی معصوم کی شان میں لکھا جائے تو اس بیت کے بدلے میں اللہ اسے ایک بیت یعنی جنت میں ایک گھر دیتا ہے۔ تو کتنی مبارک ہیں وہ قلم، کتنی مبارک ہیں وہ زبانیں کہ جو محمد و آل محمد کو لیے کچھ لکھتی ہیں۔ یعنی انہیں جنت میں ایک بیت کے بدلے ایک بیت ملتا ہے، ایک جنت میں گھر ملتا ہے۔ تو جو شاعر اتنے شاعری کرتے ہیں، اتنے بیت لکھتے ہیں، ان کی جنت میں کتنے گھر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ایک شاعر کا ہی مجھے کچھ ذکر کرنا ہے کہ فرزوق دربار کا شاعر ہے، اور فرزوق یہ ہشام کا شاعر ہے۔ ہشام ابھی خلیفہ نہیں بنا، یہ اس وقت کی خلافت کا دور تھا عبد الملک ابن مروان کا۔ ہشام اس کا بیٹا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک شہزادہ ہے اور یہ بنی امیہ کا شہزادہ۔ اب اس نے سوچا کہ میں ذرا لوگوں پہ کچھ تاثر ڈالوں کہ میں بڑا نیک ہوں، تو اس نے کہا میں نے حج کرنے جانا ہے کہ میں حاجی بھی ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے، لہٰذا یہ حج پہ آیا۔ اب جب یہ حج پہ آیا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہاں رش بہت زیادہ ہے، اور وہ جانا چاہتا تھا خانہ کعبہ کی طرف، لیکن کچھ لوگ اس کو نہیں جانتے تھے۔ بے شک اس کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، تو جب وہ آگے بڑھتا تھا لوگ اس کو رستہ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ جو پیچھے والے تھے وہ تو جان رہے تھے، لیکن جو آگے تھے یا کعبے کے نزدیک تھے وہ اس کو نہیں پہچان رہے تھے، نہیں جان رہے تھے، کسی نے مڑ کے نہیں دیکھا، سب کی توجہ کعبے کی طرف تھی۔ تو وہ کوشش کر رہا تھا میں جلد سے جلد کعبے تک پہنچوں، حجر اسود تک پہنچ جاؤں، اتنے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہوں اور میں پہنچ نہیں پا رہا۔ تو گرمی کے دن تھے، وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا اور اپنا پسینہ پوچھنے لگا کہ مجھے رستہ نہیں مل رہا۔ سپاہیوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن لوگوں کا رش بہت تھا۔
وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا کہ اتنے میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک نورانی شکل والا، کمزور جسم والا ایک جوان آیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ کعبے کی طرف بڑھنے لگا۔ اور جب وہ کعبے کی طرف بڑھنے لگا تو وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو کیسے رستہ ملے گا جب میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور مجھے رستہ نہیں ملا، تو یہ شخص جو آ رہا ہے اس کا ابا بھی معمولی سی ہے، اس کو کیسے رستہ ملے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ ہجوم کے نزدیک آیا، تمام ہجوم ایسے جدا ہو گئے جیسے کائی پھٹ جاتی ہے، یعنی کائی بھی ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس طرح سے کچھ لوگ دائیں ہو گئے، کچھ بائیں ہو گئے، اور جیسے جیسے آپ قدم بڑھاتے جاتے تھے آپ کو رستہ ملتا چلا گیا۔ آپ آگے بڑھتے چلے گئے اور آپ کعبے کے نزدیک گئے، اور پھر آپ حجر اسود کے نزدیک پہنچے۔ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے آپ نے حجر اسود سے اپنے لب لگا دیے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ حجر اسود جو تھا وہ بھی انتظار میں تھا کہ مولا جلد آئیں اور مولا کے لب مجھ سے لگیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا شام نے تو اس کو بہت غصہ آیا، اور اس نے کہا کون ہے یہ شخص جس کی سب لوگ اتنی عزت کر رہے ہیں اور سب لوگوں نے اس کو آگے آنے کی جگہ دے دی ہے، جبکہ میرے لیے کسی نے بھی جگہ نہیں دی تھی۔ تو اس پہ جو حشام کا شائع فرزوق تھا، جو حشام کے نزدیک کھڑا تھا، اس نے شعر کہنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے تو نہیں جانتا، کہ یہ وہ ہے کہ بطحا کی سرزمین جس کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتی ہے، یہ وہ ہے کہ جسے کعبہ بھی پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حرم بھی پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جو پاک بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اس کی یہی صفات مشہور ہیں اور یہ انہی صفات کی وجہ سے یہ پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں سے یہ سب سے بہترین فرد کا بیٹا ہے۔ ھذا الذی احمد مختار ولدہ وصلی علیہ الہی ماجر القلم، یہ وہ ہے جس کا باپ احمد مختار ہے، یہ وہ ہے کہ جس پر میرا رب صلوات بھیجتا ہے، اور جب تک کائنات کی گردش جاری رہے گی اس پہ درود و سلام جاری رہے گا۔ اے حشام، تو نے کیا کہا؟ تو نہیں پہچانتا؟ اگر تو نہیں پہچانتا تو نہ پہچان، تیرے نہ پہچاننے سے اس کے مقام پر فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ ہے جس کو حجر اسود پہچانتا ہے، حجر اسود جس کے لبوں کو بوسہ دینے کے لیے بے قرار رہتا ہے، قریب ہے کہ حجر اسود نیچے گر کر اس کے قدموں کو بھی چوم لے، وہ اس کے لبوں کو تو کیا اس کے قدموں کو بھی چوم لے، اور تو نہیں پہچانتا؟ نہ پہچان، اس کو تو زمزم پہچانتا ہے، اس کو تو صفا و مروہ پہچانتی ہے، اس کو اللہ کی ہر ایک نشانی پہچانتی ہے، یہ رسول خدا کا بیٹا ہے۔ اگر تو نہیں پہچانتا، تیرے نہ پہچاننے سے اسے کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ رسول خدا کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کی شمشیر باطلوں کو ان کے انجام تک پہنچانا جانتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ فرزوق اپنے جوش، اپنی محبت، اپنی ولا، اپنے پیار میں پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ لوگ اسے کوئی دامن سے پکڑ کے جھٹک رہا تھا، کوئی اس کے ہاتھ کو روک رہا تھا، کوئی اس کو آنکھ سے اشارے کر رہا تھا کہ تو جانتا ہے کہ حشام ساتھ کھڑا ہے اور تو اس کی تعریف کر رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا چلا جا رہا تھا جوش میں۔ حشام کے سپاہی نے جب یہ باتیں سنی تو وہ اس کے نزدیک آئے، لیکن وہ رکا نہیں، وہ ڈرا نہیں، وہ خوف زدہ نہیں ہوا، کیونکہ اب آ گئی تھی ایمان کی بات، اب آ گئی تھی امامت کے دفاع کی بات، اور اس کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس نے امام کے لیے نعوذ باللہ غلط بات کی ہے، کہ یہ جانتا نہیں ہے، جان بوجھ کے اس نے مولا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو امامت کی بات تھی، ایمان کی بات تھی، اور یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی
کہ اب گناہ کب دھلتے ہیں، کہ میرے گناہ کے معافی کا وقت ہی یہ ہے کہ میں جہاد باللسان کروں، زبان سے جہاد اسی کو کہتے ہیں۔ اب کردار ایسا تھا لیکن دربار میں اس کے ساتھ وابستہ تھا، تو اب اسے نجات تو لینی تھی۔ بخشش کب؟ اور جب کسی کی جرت نہیں امامت کا دفاع کر رہا اور یہ کر رہا تھا تو فرزوق کا کلام تاریخ میں محفوظ ہو گیا ہے۔ ہشام کو اتنا سخت غصہ تھا کہ اس نے کچھ دیر نہیں کی، اسے کہا کہ اسے زنجیروں سے جکڑ کر قید خانے میں ڈال دو، میں بعد میں فیصلہ کروں گا، ابھی اسے تو قید میں ڈالو۔ امام کو کسی نے بتایا، مولا آپ کے چاہنے والا قربان ہو گیا، آپ پر قصیدہ سنایا، دشمن کے سامنے آپ کی تعریف کی، آپ کی فضیلت بیان کری۔ مولا خوش ہوئے، مسکرائے اور کہا اس کی نجات ہو گئی، اس کو بخش دیا گیا، اس نے اس وقت میرا دفاع کیا ہے جب سب کی زبانیں خاموش تھیں۔ میرے مولا بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے کہا کہ تم اس کے پاس جاؤ، 12,000 درہم لو اور اس سے کہو کہ تمہارا امام تم سے راضی ہے، کوئی فکر نہ کرنا، ہم ضامن ہیں، ہم شفاعت کریں گے، ہم خوش ہوئے تمہاری زبان سے۔ زندان میں وہ قید تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، امام کا پیغام پہنچایا۔ فرزوق نے جب پیسے دیکھے تو اس نے کہا کہ مولا نے شاید یہ تو نہیں سوچا کہ میں نے کسی لالچ میں مولا کی تعریف کی ہے۔ جو انعام لے کر آیا تھا اس نے کہا کہ یہ انعام واپس لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے مولا کی تعریف انعام کے لالچ میں نہیں کی ہے، میں نے تو مولا کو مولا سمجھ کے تعریف کی ہے۔ جب آپ نے وہ شخص انعام واپس لے گیا، جب مولا نے وہ انعام دیکھا تو آپ نے کہا میں جانتا ہوں اس کی نیت کو کہ اس نے لالچ میں میری مدح نہیں کی ہے، بلکہ اس نے سچے دل سے میری مدح کی ہے، تو میں اس کو کہو کہ یہ میری طرف سے انعام ہے، یہ رکھ لے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے اور یہ اس کے لیے بہت کام آئے گا۔ اس نے پھر یہ رکھ لیا، ہدیہ سمجھ کے رکھ لیا۔ تو میرے مولا تیرے میں صدقے جاؤں، تو اتنی شان والا ہے، تو اتنے کمال والا ہے، تو اتنی عصمت والا ہے، تمام آل محمد شجاعت میں، علم میں، صفات میں، طہارت میں، سب میں ایک جیسے ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے مولا سجاد کا ایک لقب نہیں، کئی لقب ایسے ہیں جو آپ کو سب زیادہ میں جدا کرتے ہیں۔ میرے مولا کا سب سے بڑا جو لقب ملا تھا وہ غیرت اللہ ہے، زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک دن آپ مولا حسین گھر واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ دروازے کے باہر مولا سید سجاد کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو میرے مولا نے کہا، سجاد بیٹا کیا بات ہے، آپ باہر کھڑے ہو اور رو رہے ہو؟ کہا بابا ماں وضو کر رہی تھی اور وضو کے بعد ماں کو مسح کرنا تھا، ماں کے سر سے چادر اتری، ان کا کھلا سر نظر آیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میری ماں کے بالوں پہ سے چادر ہٹ جائے۔ میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا میرے غیرت اللہ، وہ میرے غیرت مند بیٹے، آپ نے لقب دیا غیرت اللہ۔ یہ وہ غیرت اللہ ہے کہ جو شب عاشور جب میرے مولا حسین نے سب صحابیوں سے کہا کہ آپ زینب و کلثوم کے خیموں کے گرد اپنے خیمے ڈالنے نصب کر دیں، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ رات کو کہیں یزیدی حملہ نہ کر دیں، تو تمام صحابیوں نے اپنے خیمے نصب کر لیے تھے،
کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور کوئی فضیلت آل محمد بیان کر رہا تھا، ان کی کوئی تلواریں تیز کر رہا تھا، کوئی نیزے کو صاف کر رہا تھا۔ ان کی آوازیں سنی میرے مولا سید سجاد بخار کی حالت میں تھے۔ آپ کی ایک دم ان کی آوازوں سے آنکھ کھل گئی۔ آپ نے کنیز سے کہا کہ جا کے میرے بابا کو بلا کے لاؤ۔ کنیز گئی اور مولا حسین کو لے کے آئی۔ مولا حسین آئے، بیٹے کے پاس بیٹھ گئے، بیٹے کی پیشانی کو چوما، کہا بیٹا سجاد اس وقت کیسے بابا کو یاد کیا؟ جانتے ہیں کہ آج بابا اور بیٹے کی آخری ملاقات ہی ہے، بس اب آج رات کے مہمان ہیں حسین۔ کہا بابا یہ ان لوگوں کی آوازیں خیموں میں جا رہی ہوں گی، تو بابا ہماری بیویوں کی آوازیں بھی ان کے خیموں میں جا رہی ہوں گی۔ بابا بے شک ہی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہماری بہت عزت کرتے ہیں۔ بابا ان کی آوازیں ہماری بیویوں کے کانوں میں بھی جا رہی ہوں گی، میری پھپھیوں کے کانوں میں بھی جا رہی ہوں گی۔ میرے مولا حسین نے سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سجاد بس آج کی رات کی بات ہے، آج کی رات صبر کر لے، کل رات تو جان اور زینب جانے، بس آج کی رات سجاد۔ میرے مولا آنکھوں میں آنسو لے کے بیٹے کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا، تسلی دے کے باہر نکل آئے۔ لیکن جب خیمے کے دروازے پہ پہنچے تو میرے مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ سجاد کل رات کیا ہوگا، کس طرح میرے لال، میرے غیرت اللہ تو برداشت کرے گا۔ اور وہی جب شام غریبہ تھی تو میرے مولا سید سجاد کی امامت کا پہلا وقت تھا۔ پہلے وقت میں سب سے پہلے تو یتیمی ملی اور پھر غیرت اللہ کو غیرت کا سوال ملا کہ جب پھوپھی زینب خیمے میں آئیں، آپ کے سر سے خون جاری تھا، آپ کی پیشانی سے خون جاری تھا، سر ننگا تھا، اور آپ نے آ کے کہا سید سجاد آنکھیں کھول میرے لال، تو اب وقت کا امام ہے۔ میرے مولا سجاد نے آنکھ کھولی اور جیسے ہی پھوپھی کا ننگا سر دیکھا تو فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور کہا پھوپھی آپ کی چادر کہاں ہے؟ بی بی نے رو کے کہا سید سجاد میری چادر تازیانے سے شمر اتار کے لے گیا اور جاتے جاتے مجھے تانا بھی دے کے گیا ہے، کہاں ہے تیرے مان والا عباس جو اب تیری چادر بچائے گا؟ سجاد مجھے بتا میں کیا کروں؟ جناب کبرا کی حالت تھی کہ وہ پھوپھی کے پیچھے چھپ رہی تھی کہ بھائی کو ننگا سر کیسے دکھاؤں۔ بیبیاں تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ ابھی تو علی اکبر کی برچھی دیکھی تھی، ابھی تو علی اصغر کے گلے میں تیر دیکھا تھا جو یہ نیا ظلم ہوا تھا۔ جناب سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی آئے میرے پاس بیٹھے، میرے مولا نے جناب زینب کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا پھوپھی سب بیبیاں اپنے چہرے کو بال کھول دیں اور بالوں سے چھپا لیں۔ کہا سید سجاد بالوں سے چہرہ تو چھپا لیں گے لیکن سجاد میں وہ زینب ہوں کہ جب ایک دن میرے سر سے چادر اتری تھی تو سورج نہیں نکلا تھا۔ سجاد میں ان بالوں کو کیسے چھپاؤں گی؟ میرے مولا سید سجاد نے کربلا کی ریت اٹھائی، پھوپھی کے سر پہ ڈالی، باری باری سب سیدانیوں کے سر میں مٹی ڈالی غیرت اللہ نے اور کہا جلتے خیموں سے باہر نکل جائے۔ وہ وقت تھا جب میرے مولا کی آنکھوں میں سے پہلی دفعہ خون نکلنا شروع ہوا۔ سید سجاد نے رو کر کہا پھوپھی جان بچانا شریعت محمدی میں ہے۔ سب بیبیاں باہر چلی گئیں اور ساری رات گرم ریت پہ سجاد نے سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا کہ جب صبح ہوئی تو آواز آئی ارفع راسک یا سید الساجدین، وہ سید ساجدین کہتے ہیں کہ میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔
جب کربلا سے میرا مولا کوفہ اور کوفے سے شام اور شام کے بازار اور پھر شام کے دربار سے ہوتا ہوا واپس مدینے آیا تو میرے مولا سے ملنے کے لیے ایک صحابی آیا جس کا نام منحال تھا، اور وہ آ کے مولا کی حالت دیکھ کے رونے لگا، کہنے لگا مولا مجھ سے آپ کی یہ حالت برداشت نہیں ہوئی، دیکھی نہیں جاتی۔ میرے مولا نے کہا منحال تجھے بات بتاؤں، جب میرا بابا میرا دادا علی اس دنیا سے جانے والے تھے، سب کو بلا بلا کے پیار کر رہے تھے، پھر میرے بابا حسین سے کہا کہ میرا چھوٹا علی کہاں ہے، مجھے بلایا اور دادا نے سب کے ہاتھ چومے، ماتھا چوما، لیکن منحال کسی کی آنکھیں نہیں چومی تھی۔ لیکن جب بابا دادا علی کے پاس لے کے مجھے آئے، میرے دادا نے میرے ہاتھ چومے، میری پیشانی چومی، لیکن پھر بے قرار ہو کے بابا نے جب یہ دیکھا کہ دادا بہت بے قرار ہیں اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ گود سے لینے لگے، تو کہا نہیں حسین، آج سجاد کو میرے سینے سے لگا رہنے دے، اور پھر میری آنکھوں کو چومنے لگے، کبھی دائیں طرف کی آنکھ کو چومتے تھے، کبھی بائیں طرف کی آنکھوں کو چومتے تھے، اور بار بار کہتے تھے میں قربان جاؤں ان صبر والی آنکھوں کو، میں قربان جاؤں ان غیرت والی آنکھوں کو جو زینب کو ننگے سر کوفہ اور شام کے بازار میں دیکھیں گی، میں صدقے جاؤں ان آنکھوں پر۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن مجھے شام کے بازار میں سمجھ آیا کہ جب شرابیوں کا ہجوم تھا، لوگ شادیانے بجا رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، رنگ برنگ کے کپڑے پہنے تھے، ہاتھوں میں جام تھے اور بار بار انگلیوں کے اشارے تھے، میری آنکھوں سے خون ایسے بہہ رہا تھا جیسے پانی بہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ انسان کسی کے سامنے، ہر ایک کے سامنے اپنا حال دل نہیں سناتا، ہر ایک کو اپنی تکلیف نہیں بتاتا، لیکن جب کوئی ایسا ہمدرد مل جائے جو دل کے نزدیک ہو، جو اس کے دکھ کو صحیح سمجھتا ہو، تو انسان اسے بے قرار ہو کے اپنا حال سناتا ہے، اور اتنی بے قرار ہو کے سناتا ہے کہ اسے ہر تکلیف، ہر بات، ہر زاویہ بیان کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے مولا کا بھی اس وقت یہی حالت تھی۔ جب درد حد سے بڑھ جائے تو پھر انسان کبھی ہچکیوں سے روتا ہے، کبھی پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے۔ میرے مولا جانتے ہیں کہ میرا منحال میرا درد کرنے والا ہے، دیکھتے ہیں اور پھر رو کر کہتے ہیں منحال میرا اکبر مارا گیا، میری پھوپھیوں نے شادی کی تیاری کی تھی، منحال میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگی، منحال میرے چچا عباس کو مار دیا، منحال میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو مار دیا، منحال میں تجھے کیا بتاؤں کہ میرا بابا کتنا پیاسا تھا، میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ جب منحال نے آپ کی یہ حالت دیکھی، نزدیک کیا، مولا کے ہاتھوں کو چوما اور چوم کے کہا مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، مولا شہادت آپ کا ورثہ، آپ ایسے نہ روئیں، مولا ہمارے حال پہ رحم کریں۔ میرے مولا تڑپ گئے اور تڑپ کر کہا منحال شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماں بہنوں کو ننگے سر لے جانا ہمارا ورثہ۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں منحال ہر موڑ پر، بازار کے ہر موڑ پر، ہر گلی میں جب شرابیوں کا ہجوم دیکھتی تھی تو میری پھوپھی تڑپ کے کہتی تھی سجاد مجھے کوئی چادر دے دے، میرے ساتھ کبرا و رقیہ ہے،
یہ بدماشوں کا ہجوم ہے، ان کے ہاتھوں میں شراب ہے۔ میرے مولا سجاد رو کے کہتے ہیں، مجھے پتا اگر کوئی ماں ایسے شرابیوں کے ماحول میں ہو، بہنیں شرابیوں کے ہجوم میں ہو، تو بتا اگر کوئی غیرت مند بیٹا ہو اور کمینے لوگوں کا ہجوم ہو اور ماں چادر مانگے اور بیٹا نہ دے سکے تو بتا کیا کرنا چاہیے۔ منہال نے ایک دم چیخ مار کے رویا اور رو کے کہتا، مولا اس بیٹے کو مر جانا چاہیے۔ میرے مولا نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور رو کے کہتے ہیں، منہال پھر مجھے موت بھی نہ آئی۔ ہر موڑ پہ میری ماں اور بہنیں مجھے کہتی تھی، سجاد چادر دے دے، اور میرے پاس چادر نہیں تھی۔ میرے مولا کی آنکھوں سے خون کی روانی بڑھ گئی اور کہا کہ منہال، میری پھوپھی سر ننگے شرابی کے دربار میں کھڑی تھی، چاروں طرف شراب کے جام تھے اور یزید کہہ رہا تھا، کہاں کھڑی ہے علی کی بیٹی؟ منہال کہتا ہے، مولا صبر کریں۔ میرے مولا کہتے ہیں، تو نے درد ہی ایسا چھیڑ دیا ہے کہ اب کوئی منظر مجھ سے بھول نہیں رہا۔ چھوٹی بہنیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، میری سکینہ مجھے بہت پیاری تھی، اور وہ اتنی پیاری تھی مجھے کہ بابا کے مرنے کے بعد بار بار میرے پاس آتی تھی، جہاں کہیں بھی بیٹھتی تھی میرے پاس آتی تھی، میرے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی اور میرا ماتھا چوم کے کہا کرتی تھی، بھیا تجھ سے مجھے بابا حسین کی خوشبو آتی ہے۔ سکینہ شمر سے بہت ڈرتی تھی۔ جب شام ہو جاتی تھی تو زندان کے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہتی تھی، بھیا یہ پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے؟ مجھے یہ تمنا تھی کہ میں مر جاتا، میں زندہ رہا اور میری سکینہ شام کے زندان میں مر گئی۔ میرے مولا کہتے ہیں، ایک رات آدھی رات کا وقت تھا، منہال میں سویا نہیں تھا کیونکہ میری گردن کے توق اتنا مجھے تکلیف دیتا تھا، کیونکہ اس میں جو کیلیں لگی ہوئی تھی وہ میری گردن میں چبھتی تھی، خون جاری ہو جاتا تھا، اور پھر میری توق کی اس تکلیف کے ساتھ جو مجھے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی ہوئی تھی وہ میرے جسم کے ساتھ رگڑ کھا کھا کر زخم کر دیے تھے، ان سے خون جاری تھا، میری پنڈلیوں سے خون جاری تھا، اور مجھے ننگے پیر جب گرم ریت پہ چلاتا تھا تو میرے پیروں کے چھالے پھٹ گئے تھے جن سے خون جاری ہوتا تھا، اور یہی حال وہ میری سکینہ کا کرتا تھا۔ آدھی رات تھی، زندان میں بیبیاں کوئی علی اکبر، کوئی واہ حسینہ، کوئی واہ اصغرا کرتے کرتے لیٹ گئی تھیں، میں بھی لیٹ گیا تھا کہ میرے بالوں میں کسی کی انگلیاں تھیں، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے، پھر مجھے اپنے چہرے پہ آنسوؤں کے قطرے گرتے سمجھ آئے، میں نے آنکھ کھول کے دیکھا تو مجھے سکینہ بیٹھی بھی نظر آئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا، سکینہ میری بہن تجھے نیند نہیں آئی؟ بی بی نے کہا، بھیا سجاد شام غریباں کے بعد سے آج تک میں سوئی نہیں۔ میں نے پوچھا، سکینہ تو کیوں نہیں سوئی؟ کہا، بھیا شام غریباں کے بعد میں اس لیے نہیں سوئی کہ میں جب بھی آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شمر آ گیا ہے،
اب وہ مجھے تماچے مارے گا، میرے بال کھینچے گا، میرے کانوں کو دبا کر کہے گا سکینہ تکلیف ہوتی ہے، میں نے تیرا چچا عباس مار دیا، میں نے تیرا اکبر مار دیا، اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ بھیا سجاد، مجھے خوف کے مارے نیند نہیں آتی۔ پھر کہتی ہیں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بھیا، مجھے پاپا بہت یاد آتے ہیں۔ اچھا بھیا سجاد، آج سوالی بن کر آئی ہوں، ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ کہا سکینہ اس غربت میں کچھ ایسا سوال نہ کرنا جو تیرا مجبور بھائی پورا نہ کر سکے۔ کہا نہیں بھیا، بس یہ آخری سوال ہے۔ کہا بتا سکینہ کیا سوال ہے؟ کہا بھیا اگر میں مر جاؤں نا تو میری قبر ٹھنڈی جگہ بنانا۔ جناب سید سجاد ایک دم تڑپ گئے۔ آپ جانتے ہیں جو پیار کرنے والے ہوں اگر اس کے سامنے کوئی یہ کہے کہ میں مر جاؤں گا تو برداشت نہیں ہوتا۔ جناب سید سجاد سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا سکینہ ایسی باتیں مت کرو، جانتے تو ہیں لیکن صبر کیا۔ کہتے نہیں بھیا، بس میری یہی خواہش ہے کہ بس جب میں مروں تو میری ٹھنڈی جگہ دفن کرنا۔ سکینہ تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا بھیا پیاس میری ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ سجاد مولا نے سکینہ کو سامنے کھڑا کیا، وہ سکینہ کہ جسے کبھی علی اکبر اپنی گود میں اٹھاتا تھا، وہ سکینہ جسے کبھی چچا عباس اپنی گود میں اٹھاتے تھے، وہ سکینہ جسے کبھی سید سجاد خود گود میں اٹھاتے تھے۔ آج اس سکینہ کو سامنے کھڑا دیکھا، اس کے زخمی رخسار دیکھے، اس کے زخمی کان دیکھے، اس کے زخمی پیر دیکھے، سید سجاد تڑپ گئے۔ کہا سکینہ بھائی کے سامنے ایسی باتیں نہ کر۔ کہا بھیا میں مجبور ہوں، بس میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میری قبر ٹھنڈی جگہ بنانا، پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ میرے مولا نے کہا سکینہ تمہیں معلوم ہے کہ پیاس کا ہڈیوں میں اترنا کسے کہتے ہیں؟ کہا بھیا میں نے اماں اور پھپھی سے جو سنا ہے اس سے تو مجھے مطلب سمجھ میں آ گیا ہے۔ کہا سکینہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ پیاس کا ہڈیوں میں اترنا کسے کہتے ہیں۔ کہا بھیا بتائیے۔ تو میرے مولا نے کہا سکینہ جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو انسان کا سب سے پہلے گلا خشک ہو جاتا ہے، پھر جب پیاس اور بڑھتی ہے تو منہ خشک ہو جاتا ہے، اور جب پیاس اور بڑھتی ہے تو ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں سکینہ، اور جب پیاس اور بڑھتی ہے تو انسان کی زبان میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور بدن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اور جب پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے تو انسان سے چلا نہیں جاتا۔ اور سکینہ جب پیاس کی آخری حالت ہوتی ہے وہ انسان پیاس کی شدت بڑھتی ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا پن آ جاتا ہے، پیاس کی شدت اور بڑھتی ہے تو آنکھوں سے نظر آنا کم ہو جاتا ہے۔ اور سکینہ جب پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے، میری بی بی سکینہ کہتی ہیں بھیا پیاس اور زیادہ کیسے بڑھتی ہے؟ کہا سکینہ یہ جتنی میں نے تجھے حالتیں بتائی ہیں یہ کربلا میں میرے بابا حسین پہ گزر گئی۔ جب میرے بابا زلجنا سے نیچے آیا تو میرے بابا سے آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، زبان خشک تھی، ہونٹ خشک تھے، گلا خشک تھا، آنکھوں سے دھندلا پن تھا، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا اور پیروں سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر تھوڑا سا چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، اور اس وقت ظالم چاروں طرف سے کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی تلوار کا وار کرتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا، میرا بابا زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ جناب سکینہ رو کے کہتی ہیں بھیا تو پھر پیاس کی آخری حد کیا ہوتی ہے؟ میرے مولا سجاد تڑپ کر کہتے ہیں اور کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں
بابا حسین مجھے بتا، میں سکینہ کو کیسے بتاؤں کہ پیاس کی آخری حالت کیا ہوتی ہے؟ بی بی سکینہ بھیا کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی ہیں، بھیا سجاد مجھے بتا دے پیاس کی آخری حالت کیا ہوتی ہے؟ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں، سکینہ پیاس کی آخری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اب میری بی بی سکینہ نے بھائی کے گلے سے ہاتھ نکالے، اپنا ہاتھ بھائی کے ہاتھ کی طرف بڑھایا، بھائی کے چہرے کی طرف بڑھایا، کہا بھیا سجاد ذرا میرے ان ہاتھوں کو دیکھنا، بھیا سجاد ذرا ان ہاتھوں کی طرف دیکھ، میرے ہڈیوں سے گوشت علیحدہ ہونے لگا ہے۔ میرے مولا سجاد تڑپ کے سکینہ سے کہتے ہیں، میں صدقے ہو جاؤں سکینہ تیری پیاس کے۔ کہا نہیں بھیا، بس میری قبر ٹھنڈی جگہ بنانا، منہال مجھے بتا میں اپنی بہن کی اس حالت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ منہال رو رہے ہیں، مولا رو رہے ہیں، اور میرے مولا سجاد کہتے ہیں، شام کے بازار میں میں نماز پڑھ رہا تھا اور شمر نے تازیانے مارنے شروع کر دیے تھے۔ بہنوں کو بھائی سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ بھائی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ میری چھوٹی بہن سکینہ دوڑ کے آئی اور کبھی دائیں طرف سے جیسے مجھے تازیانہ پڑتا تھا آگے ہو جاتی تھی، کبھی بائیں طرف آگے ہو جاتی تھی، اور آخر میں مجھے کہنے لگی، بھیا سجاد اس شمر سے کہے کہ میری دائیں طرف کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب مجھے دائیں طرف سے تازیانے نہ مارے۔ میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری تھا۔ منہال کہتے ہیں، مولا آپ ہماری حالت پہ رحم کرتے ہیں۔ میرے مولا سجاد سے رخصت ہوا۔ ولید بن عبد الملک نے میرے مولا کو 23 محرم کو زہر دلوایا۔ میرے مولا زہر کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، تمام گھر والے پریشان ہیں، بیٹیاں رو رہی ہیں، جناب محمد امام باقر علیہ السلام پریشان ہیں، بابا کی حالت بہنوں سے دیکھی نہیں جا رہی، بار بار کہتے ہیں، بابا بابا بہنوں سے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں، باقر بیٹا تیری بہنوں سے میری حالت نہیں دیکھی جاتی، لیکن میرے بیٹے میرے بابا کی بہنیں کربلا میں موجود تھیں اور 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن لے کے شمر سے کہہ رہی تھی، ہمارے بھائی کو نہ مار، اور ایک سکینہ سامنے کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا اور کہہ رہی تھی میرے بابا کو نہ مار۔ تیری بہنیں مدینے میں ہیں، تیری حفاظت میں ہیں، سر پہ چادریں ہیں، میری پھوپھی اور ماں بہنوں کی چادریں بھی چھن گئی تھی۔ میرے مولا کی حالت اور خراب ہوئی، خون کی الٹی آئی۔ آپ نے کہا، باقر بیٹا مجھے اٹھا کر بٹھا دے، بس اب میرے جانے کا وقت ہے۔ میرے مولا نے، امام محمد باقر نے میرے مولا کو اٹھا کے بٹھایا۔ میرے مولا نے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، باقر میرے بابا علی آ گئے ہیں، میرے دادا علی آ گئے ہیں، میرے بابا حسین آ گئے ہیں، میری دادی فاطمہ آ گئی ہیں۔ آپ نے یہ کہا اور پھر کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جیسے ہی آپ نے کہا، میرے مولا باقر نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب آپ نے غسل و کفن دیا تو چیخ مار کے روئے، کیونکہ اب بھی میرے مولا سید سجاد کی پشت پہ زخم کے نشان تھے، اور رو کے کہا، بابا نانا کی امت نے یہ زخم ہمیں آخر وقت تک کے لیے دیے ہیں جو ہم روتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے سے
ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ یا امام زمانہ، یا جناب رسول خدا، یا جناب فاطمہ، یا مولا علی، یا مولا حسن و حسین، ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اے میرے مولا، تجھے واسطہ ہے سید سجاد کے ان آنسوؤں کا، اے میرے مولا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر۔ اے میرے مولا، تجھے سید سجاد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ اے میرے مولا، تجھے جناب باقر کے یتیمی کا واسطہ جو یتیم ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، جو بیمار ہیں بیماری جناب سید سجاد کے صدقے ان کو صحت کلی عطا کر۔ اے میرے مولا، ایسے بھی لا علاج مریض جن کا کوئی علاج نہیں ہے تو سید سجاد کے صدقے ان کو صحت عطا کر دے۔ اے میرے مولا، جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے، جو مقروض ہے اس کے قرض ادا کر دے۔ اے میرے مولا، سید سجاد کے صدقے، جناب سکینہ کے صدقے، اے میرے مولا ہر بہن کا بھائی سلامت رہے۔ اے میرے مولا، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا، سید سجاد کے صدقے ہماری عاقبت بخیر کر دینا، اور میرے محمد و آل محمد اور امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد